اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں ایک کتابچے کا ذکر اس مختصر سے ویڈیو میں کروں گا جس کو تصنیف کیا تھا سرکار سید العلماء طابسرہ نے، اور جو امامیہ مشن کے بینر تلے کئی بار پرنٹ ہوا تھا، اور آخری بار وہ 1980 میں پرنٹ ہوا تھا اور اس کی قیمت صرف ₹1.5 تھی۔ تو امامیہ مشن کی یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے اور بکلیٹس بہت ہی مفید اور بہت ہی انفارمیٹیو ہوا کرتی تھیں، لیکن بدقسمتی سے امامیہ مشن کی طباعت کا سلسلہ رک گیا۔ آج ضرورت ہے کہ پھر امامیہ مشن کو زندہ کیا جائے اور اس کے بینر تلے مختلف علماء، مجتہدین اور فقہا اور محدثین اور رائٹرز اور اسکالرز کی تحریروں کو شائع کر کے کم قیمت پر فروخت کیا جائے۔ تو بہرحال سید العلماء طابسرہ نے وعدہ جنت کے نام سے ایک بہت ہی مفید اور انفارمیٹیو کتابچہ لکھا تھا کہ جو صرف چند صفحات پر مشتمل تھا، چند پیجز پر مشتمل تھا، لیکن اس میں سرکار سید العلماء نے قرآن مجید کی 90 سے بھی زائدہ آیات اور ورسز کو پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم نے جن لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جن لوگوں سے قرآن مجید نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے 2 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان اور کامل یقین، اور دوسری چیز ہے نیک اعمال، جنہیں قرآن کی ٹرمینالوجی اور اصطلاح میں اعمال صالحہ کہا گیا ہے۔ اس لیے جب تک انسان میں یہ دونوں صفتیں یعنی کوالٹیز موجود نہ ہوں، اس وقت تک اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ لینا غلط اور سراسر غلط ہے۔ رائٹر تحریر فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو تقریباً ہر صفحے پر یہی نظر آتا ہے کہ جنت کا وعدہ صرف ان ایمان والوں سے ہے جو اعمال صالحہ کے زیور سے آراستہ ہوں۔ ان کو غیر سے وعدہ الہی ہرگز نہیں ہے، یعنی جنت کی خوشخبری انہی لوگوں کو دی گئی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی پابندی کی ہو۔ اگر انسان خدا نخواستہ با ایمان نہیں ہے، وہ غیب پر اور جو مقدسات ہیں، جو ضروری اراکین ہیں دین کے، ان پر ایمان نہیں رکھتا، تو قرآن کی روح سے اس کے تمام اعمال آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ وہ با ایمان نہ ہو اور جب تک کہ وہ غیب پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ کی وحدانیت پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، قرآن مجید کی حقانیت پر، جنت و جہنم کے وجود پر، آخرت کے وجود پر اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو پھر اس کے اعمال کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور ہمارے مذہب یعنی مذہب اہل بیت میں ولایت بھی شرط قرار دی گئی ہے۔ تو لکھتے ہیں سید العلماء، نجات حاصل کرنے اور انسان کی بخشش کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ انسان با ایمان بھی ہو اور نیک اعمال کا پابند بھی ہو، یعنی با ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کی پابندی بھی کرتا ہو۔ اس کے بعد مصنف نے قرآن مجید کی 90 آیتوں کو پیش کیا ہے، 90 ورسز کو پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے ویڈیو میں 90 آیتوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تو آپ کو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی ٹائمنگ چاہیے ہوگی۔ تو میں نے کچھ مخصوص آیتوں کو نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو پہلی آیت سورہ بقرہ کی
سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 25، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنت کے وہ باغ ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ دوسری آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 22 ہے، وہ 22ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں وہ موجود پائیں گے۔ یہاں بھی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، بالکل صاف صاف، کوئی بچہ بھی غور و فکر کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تیسری آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 63، جس میں ارشاد ہو رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کیے رہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ یعنی جو انسان اچھے کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مگر یہ کہ وہ مومن اور با ایمان ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں بھی مرد و عورت جنہوں نے نیک کام انجام دیے ایمان کے ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے تو ہم ہرگز اچھے اعمال کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتے، ان کو ان کے اجر کا بدلہ ملے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ یہاں پر پھر ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال انجام دیے، تو مصنف نے 90 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پیش کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں آیتیں ہیں، میں نے تو صرف 90 کو سیلیکٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس طرح کی سینکڑوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے یقینی اور صاف طور پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنت کا وعدہ تنہا اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یعنی جو زبان سے ایمان کا اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل کے میدان میں وہ زیرو ہیں، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ جنت کا وعدہ اور جنت کی خوشخبری ان لوگوں کو دی گئی ہے کہ جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ
نیک اعمال انجام دیتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور اس کے علاوہ بہت سے نیک اعمال ہیں کہ جن کا ذکر مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان آیات کے موجود ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انسان یا جماعت یہ یقین رکھتی ہو کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یعنی انسان اگر عمل کے میدان میں بالکل کورا ہو اور وہ صرف یہ سمجھتا ہو کہ وہ عقیدے اور آخرت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، تو از روئے قرآن یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور لا علمی پر مبنی ہے۔ اور وہ آخر میں فرماتے ہیں سرکار سید العلماء تبصرہ کہ صرف کسی مذہب کے رسمی عقائد کا زبان سے اقرار کر لینے سے انسان کو جنت نہیں ملا کرتی۔ یعنی جو عقائد ہیں، جو مشہور عقائد ہیں، ان کا صرف زبان سے اقرار کر لیا جائے اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ جنت کو حاصل کرنے والا ہو جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے مطابق جنت کا وعدہ جن لوگوں سے کیا گیا ہے ان کے لیے ایمان اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت میں ہماری بخشش ہو، ہماری مغفرت ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم کو جنت میں جگہ دے، تو اس کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی پابندی ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نیک اعمال کی پابندی کی کس قدر اسلام میں اہمیت ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو اور بزرگ علماء ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کتابچے اسی طریقے سے ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ اب ہم لوگوں کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گیمنگ کھیلنے کے لیے وقت ہے، فضول کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن مطالعہ کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو کم سے کم ویڈیوز کی شکل میں جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی تحریروں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جن سے ہماری نیو جنریشن ہے وہ فائدہ اٹھائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان بھی اگر بدل گیا تو مجھ جیسے گناہ گار کی پروردگار عالم بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔